اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتلقى آدم پس حاصل کیے آدم علیہ السلام نے میں ربی ہی اپنے رب کی طرف سے کلماتن کچھ کلمات فتاب علیہ اور ان کی طرف توجہ فرمائی اللہ رب العزت نے انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا اتر جاؤ جنت سے سارے کے سارے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ پس اگر آ جائے تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت جس نے اتباع کی ہماری ہدایت کی فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اولئک اصحاب النار وہ جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور کہا گیا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے بھلا کر پھسلا کر حضرت حوا کے ذریعے انہیں وہ درخت کا پھل کھانے پر مجبور کر دیا اور کھا لیا، جس کی وجہ سے لباس اتر گیا اور جنت سے ان کو نکال دیا۔ جب جنت سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کو بے چینی کی کیفیت ہوئی کہ اللہ کیسے راضی ہوں گے اور معاف کیسے کریں گے اس لغزش کو، لیکن کلمات کون سے زبان پر لائے جائیں کہ تاکہ ایسے کلمات نہ ہوں کہ جو اللہ کی شایان شان نہ اور اللہ بجائے معاف کرنے کے اور غصے میں آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے خود یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام کو القاء کیے۔ فتلقى آدم کہ آدم نے حاصل کیے، اللہ نے انہیں القاء کر دیے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ دوسری جگہ پر ارشاد ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اب ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو کون اور معاف کرے گا؟ اور کس کے پاس جائیں گے، کس کے در پہ جائیں گے؟ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کر یہ دعا کی۔ چنانچہ بہقی میں امام بہقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے لو وزن دموع آدم بجمیع دموع ولدہ لرجح دموعہ علی جمیع دموع ولدہ کہ اگر آدم علیہ السلام کے رونے کے ان آنسوؤں کو جمع کر دیا جائے اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، ساری ذریت قیامت تک آنے والی سب کے آنسو کو جمع کر دیا جائے تو آدم علیہ السلام کے وہ آنسو ان سے زیادہ ہوں گے، اتنے روئے، اس طرح یہ کیفیت۔ اور جنت سے اتار دیا تو کہاں اترے، کہاں گئے؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے جزیرہ سرندیپ میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو عرب کی سرزمین میں اتارا گیا۔
اور یہ دونوں ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے عرفات کے میدان پر جا کر ملاقات ہوئی۔ اسی لیے عرفات کے میدان کو عرفات کہا جاتا ہے کہ وہاں پہچان نہیں، کہا کہ پہچان نہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ اترے ہیں ہندوستان کی سرزمین شرق الہند میں اترے، اور حضرت حوا صلوات اللہ وسلام علیہ یہ جو ہے وہ جدہ میں اتری۔ اور جدہ اسی لیے ہے کہ جدہ کا معنی دادی اور نانی کا آتا ہے، تو یہ سب کی جدہ ہیں، اس لیے اس جگہ کا نام جدہ رکھ دیا، اور پھر ان کی ملاقات میدان عرفات میں ہوئی۔ تو یہ کیفیت آدم علیہ السلام کی پریشان، بے چین، غمزدہ رہے اور روتے رہے۔ اور میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام رو رہے تھے اور سامنے دیکھا عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کہا اللہ میں آپ سے سوچا کہ یہ بہت بڑا نام ہے، اللہ نے اپنے ساتھ لکھا ہے بحق کے محمد، فرمایا میں نے اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معافی مانگی اور فرمایا مجھے معاف کر دیا گیا، اس کے واسطے سے مجھے معاف کر دیا گیا۔ تو یہ کلمات ربنا ظلمنا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ فتاب علیہ، فتابہ معنی رجوع، جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی معافی اور مغفرت کے لیے رجوع کر رہا ہے اپنے بندوں کی، اور جب بندوں کی طرف یہ منسوب ہو تو معنی ہے کہ بندہ جو ہے معافی طلب کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اطاعت اور فرما برداری کے لیے۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے توجہ فرمائی حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آگے، اور زمین پر آنے کی حکمت تو یہی ہے کہ پہلے کیا تھا، پہلے جو تھا وہ سزا کے طور پر اتارا گیا، اس میں بھی کہا تھا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اترو بعض بعض کے دشمن ہیں، لیکن اب یہاں دوبارہ اس کو دہرایا جا رہا ہے کل نہبطوا منہا جمیعا، سارے اتر جاؤ نیچے۔ حضرت آدم، حضرت حوا اور جو ذریت ہے ان کے، ان سب کو کہا گیا کہ تم سب اتر جاؤ، اور اب انداز بدل گیا، پہلے حاکمانہ انداز تھا، اب حکیمانہ انداز ہے، اور اتارا جا رہا ہے، اور وہ زمین پر اترے، توبہ قبول ہوگی۔ زمین پر اترنے کا حکم منسوخ نہیں ہوا کہ اب زمین پر رہو گے، کیوں زمین پر رہیں گے، اللہ اس میں حکمت کیا ہے، تو فرمایا ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اب یہاں پر ایک انسانی نوع کو پھیلانا چاہ رہے تھے۔ جنات الگ ہیں، فرشتے الگ ہیں، ایک تیسری مخلوق تھی جس سے انسان کہا جاتا ہے، اس کی نوع کو پھیلانا تھا، اس لیے اب تم زمین پر ہی رہو گے۔ اور ایک حکمت اس میں یہ لکھی کہ آدم علیہ السلام کو اب حکم یہی ہے زمین پر رہو، کیوں، اس لیے کہ جو خلافت تمہیں دینی ہے اب یہاں رہ کر وہ چیزیں طے کرو گے، اور وہاں اس درجے پر پہنچ جاؤ گے کہ خلافت کا تاج تمہارے سر پر سجا دیا جائے گا، تمہیں اختیار دیا جائے گا، اور اختیار کے ساتھ رہنا ہوگا، لہٰذا اس لیے اب یہ حکم باقی رہا اور یہ حکم منسوخ نہیں ہوا۔ تو آدم علیہ السلام اس زمین پر رہے۔ تو آدم کیا کام کرتے تھے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کا کام بھی کیا، حضرت آدم علیہ السلام کپڑے بننے کا کام بھی کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اشرفیاں بنائیں اور دراہم بنائے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ رہا۔ اور اس کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نجار بڑھئی کا کام کرتے تھے، اور گویا وہ ان کا یہ پیشہ رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، اور ان کا پیشہ درزیوں کا کام کرنا تھا۔ اور اسی طرح حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام یہ تجارت کیا کرتے تھے، ان کا پیشہ تجارت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، فرمایا یہ بھی کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیتی باڑی کا بھی ان کا کام تھا، اس کے ساتھ مویشی پالتے تھے اور دودھ بیچتے تھے اور اون بیچا کرتے تھے، یہ گویا ان کا یہ کام اور یہ پیشہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ گلہ بانی، بکریاں چرانا اور ان کو پالنا، یہ تھا، یہ ان کا پیشہ تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام زرع بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہت کے باوجود بھی
حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے؟ ٹوکریاں بناتے تھے، زنبیلیں بناتے تھے۔ یہ ان انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ رہا۔ تو اب فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم آپ بھی، ہوا بھی، آپ کی ساری اولاد ذریت اتریں، زمین پر جائیں، اب یہیں رہو گے۔ پھر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر تمہارے پاس آ گئی ہماری طرف سے ہدایت تو پھر فَمَن تَبِعَ ہُدَایَ، جس نے ہماری ہدایت کی اتباع کی، ایمان لایا، اطاعت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے۔ فرمایا اگر ہماری طرف سے ہدایت آئی، کیا پتہ چلا؟ اللہ رب العزت مختار کل ذات ہے، اللہ چاہیں تو بھیجیں، اگر نہ بھیجیں تو کوئی اللہ سے پوچھ سکتا نہیں ہے۔ تو فرمایا ہماری طرف سے جو آپ کو آئے گا، ہدایت نامہ آئے گا، تو اس کی جو اتباع کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اطاعت کرے گا، کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ خوف کس سے کہا جاتا ہے اور حزن کس سے کہا جاتا ہے؟ آئندہ کے لیے جو کام ہو اس کو خوف کہا جاتا ہے، جو ڈر آئندہ کا ہو، اور جو ماضی میں ہو چکا اس پر پریشانی ہو اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا اور نہ وہاں پر وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کہا کوئی خوف انہیں آئندہ نہیں ہوگا، قیامت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، حالانکہ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اس دن تو نبی بھی کانپ رہے ہوں گے، نبی بھی کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی کہیں گے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے نبی امتیں جائیں گی، کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے خود اپنے نفس کا ڈر ہے، تم جاؤ اور جا کر کے فلاں سے کو اور فلاں سے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے رب امتی امتی، وہاں تو خوف ہوگا، اور قرآن کہتا ہے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خوف دو طرح کا ہے، ایک ہے مجرم کو خوف اپنے جرم کا، کہ میں بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوں، مجھ میں جرم ہے لہذا میرا کیا بنے گا، یہ خوف مجرم کا، اس کے جرم کی وجہ سے خوف ہے۔ اور ایک خوف کیا ہے؟ مجرم کو اپنے جرم کا نہیں بلکہ جو بادشاہ ہے اس کے بادشاہت کا خوف ہے، کیا کہ میں اس کے سامنے جا رہا ہوں لہذا اس کی ادب کو ملحوظ رکھوں۔ اور یہ وہاں جو ہوگا خوف، وہ خوف اپنے جرم کا کسی کو نہیں ہوگا، وہاں خوف ہوگا اللہ رب العزت کی ذات کا، کہ اللہ کی ذات کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی ذات کی کہیں جو ہے وہ ہتک نہ ہو جائے اور اللہ کی ذات ناراض نہ ہو جائے، وہ خوف ہوگا۔ باقی مجرم والا خوف ایمان والوں کو وہاں نہیں ہوگا، اور یہ ان کی کیفیت۔ ایمان والوں کا تو یہ حال ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، جو ہم نے پیغام بھیجا اور انکار کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں، جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ انہیں فنا نہیں آئے گی، مریں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو پتہ چلا میرے بھائیوں کہ جو رب کی طرف سے ہمیں حکم ملا، جو ہمیں شریعت ملی، اس شریعت کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی بے خوف اور خطر رہیں گے، اور اللہ رب العزت جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔